شجاعت کی جنت۔ خلافت بنو امیہ کے دور میں عبداللہ بن کلابہ نام کے ایک آدمی کا اونٹ گم ہو گیا۔ اس وجہ سے وہ بہت پریشان ہوا اور اونٹ کی تلاش میں نکل پڑا۔ وہ دن رات آس پاس کے علاقوں میں اسے ڈھونڈتا رہا مگر کہیں نہ ملا۔ اسی تلاش میں وہ ایک جنگل کی طرف نکل گیا۔ جب وہ جنگل کے کافی اندر تک گیا تو اچانک اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ جنگل کے بیچوں بیچ ایک عظیم شہر موجود تھا۔ جب وہ قریب پہنچا تو دیکھا کہ شہر کے چاروں طرف ایک دیوار ہے، بلند و بالا اور خوبصورت عمارتیں ہیں اور ان کے اوپر جھنڈے لگے ہیں۔ وہ حیران ہوا کہ اتنے بڑا شہر ہے مگر وہاں کوئی انسان نظر نہیں آ رہا۔ اس نے اپنا اونٹ باہر باندھا اور تلوار ہاتھ میں لے کر شہر کی طرف بڑھنے لگا۔ دروازے بہت بڑے اور بلند تھے، عام لکڑی کے نہیں بلکہ قیمتی خوشبودار لکڑی سے بنے تھے اور ان پر سرخ اور زرد یاقوت جڑے ہوئے تھے جو روشنی سے جگمگا رہے تھے۔ وہ ہمت کر کے اندر داخل ہوا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ پورے شہر میں سونے، چاندی اور قیمتی پتھروں سے بنے محل موجود تھے۔ دیواریں موتی سے جگمگا رہی تھیں، یاقوت اور زرمت کے پتھر روشنی بکھیر رہے تھے۔ محلوں کی گھڑیاں سونے چاندی سے بنی اور موتیوں سے سجی ہوئی تھیں۔ محلوں کے ارد گرد باغات، ہرے بھرے درخت جن پر ہر طرح کے پھل لگے تھے اور درختوں کے نیچے نہریں بہہ رہی تھیں۔ یہ سب دیکھ کر وہ سوچنے لگا کہ شاید یہ وہی جنت ہے جس کا وعدہ اللہ نے اپنے نیک بندوں سے کیا ہے۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگا اور خوشی سے کچھ قیمتی پتھر اور موتی توڑنے کی کوشش کی مگر زیادہ کامیاب نہ ہوا۔ جتنا ہو سکا ساتھ لے کر واپس اپنے اونٹ کی طرف گیا اور یمن لوٹ آیا۔ جب اس نے لوگوں کو یہ واقعہ سنایا اور قیمتی پتھر دکھائے تو سب حیران رہ گئے۔ یہ خبر خلیفہ معاویہ تک پہنچی۔ خلیفہ نے اسے اپنے دربار میں بلایا اور تفصیل پوچھی۔ عبداللہ نے سب کچھ بتایا کہ وہاں کیسے سونے چاندی کے محل تھے، موتیوں اور زرمت کی عمارتیں تھیں، باغات تھے اور نہریں بہتی تھیں لیکن کوئی انسان نہیں تھا۔ خلیفہ نے قابل عبادہ نامی عالم کو بلوایا اور پوچھا کیا یہ کتابوں میں کہیں ایسا ذکر ہے؟ کعب نے کہا ہاں، یہ شہر عاد کے بیٹے شداد نے بنایا تھا۔ عاد کے دو بیٹے تھے، شدید اور شداد۔ شدید فوت ہو گیا اور شداد نے باپ کی حکومت سنبھالی اور پوری دنیا پر حکمران بن گیا۔ شداد کو کتابوں اور علم کا شوق تھا۔ جب وہ جنت کے محلات کی تفصیل سنتا تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ زمین پر بھی ایک ایسی جنت بنائی جائے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خوابوں کا یہ شہر حقیقت میں بنائے گا۔ اس نے 100 ماہر آدمی منتخب کیے اور ہر ایک کے ساتھ 1000 مزدور لگا دیے تاکہ شہر جلدی تعمیر ہو سکے۔ شداد نے حکم دیا کہ بہترین زمین تلاش کر کے وہاں سونے چاندی اور قیمتی پتھروں کا شہر بنایا جائے۔ 10 سال تک دنیا بھر سے خزانے جمع کیے اور 300 سال تک اس شہر کی تعمیر ہوتی رہی۔ جب شہر مکمل ہو گیا تو وہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا شداد چاہتا تھا۔ اس کے گرد دیوار بنائی گئی، ہزاروں درخت لگائے گئے اور ہر چیز تیار ہو گئی۔ شداد نے لشکر سمیت اس جنت نما شہر کا سفر شروع کیا۔ راستہ طویل تھا لیکن وہ بے چینی سے شہر دیکھنے کا خواہشمند تھا۔ جب وہ شہر کے قریب پہنچا اور صرف ایک رات کا سفر باقی تھا تو اللہ نے آسمان سے ایک گرجدار آواز بھیجی جس سے شداد اور اس کا پورا لشکر ہلاک ہو گیا۔ نہ وہ خود داخل ہو سکا نہ اس کے ساتھی۔ کعب نے کہا کہ میرے علم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک آدمی اس شہر میں داخل ہوگا جس کے بال سرخ ہوں گے، قد چھوٹا ہوگا اور وہ اپنے اونٹ کی تلاش میں وہاں جا پہنچے گا۔ جب عبداللہ بن کلابہ خلیفہ کے سامنے کھڑا ہوا تو کعب نے کہا خدا کی قسم یہی وہ آدمی ہے جس کی نشانی بتائی گئی تھی۔ یوں شداد اپنی کئی صدیوں کی محنت سے بنی جنت کو دیکھ بھی نہ سکا۔